اور رحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین 14 جنوری دن بدھ کا اور سال 2025 علیمہ آپا سے متعلق بڑی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، جس میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ کا ISI کے خفیہ ایجنٹ سے ٹاکرا کیسے ہوا، آمنا سامنا کیسے ہوا، اور پھر علیمہ خان کی تکرار، اور تکرار کے بعد علیمہ خان کی سرزنش، یہ ساری ڈیٹیل اس پہلی خبر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی سیاست سے جڑی کچھ اور بھی خبریں ہیں، ان کی تفصیلات پر بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے جو ایران میں پرتشدد مظاہروں کا جو معاملہ ہے، اور ان مظاہروں کو لے کے جو ایران کی جانب سے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا گیا، اور اب امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ایران پر حملے سے متعلق جو وارننگ دی گئی، بلکہ وارننگ نہیں بلکہ جو حکم دیا گیا صدر ٹرمپ کی طرف سے، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے علیمہ آپا صاحبہ جو کل ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، وہاں پہ دھرنا دیا گیا، اور 11 گھنٹے تک علیمہ خان صاحبہ کا اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ یہ دھرنا جاری رہا، اور پھر 10 گھنٹوں کے بعد جو اینٹی رائٹس یونٹ ہے پنجاب پولیس کا، ان کی طرف سے جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کر دیا گیا، لیکن اینٹی رائٹس یونٹس کی کارروائی کے باوجود علیمہ آپا صاحبہ تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کے ساتھ وہیں پہ بیٹھی رہیں، وہیں پہ موجود رہیں، لیکن بعد ازاں علیمہ خان صاحبہ کے پولیس سے مذاکرات ہوئے۔ اب یہ مذاکرات پچھلی مرتبہ بھی ہوئے تھے، اور پولیس نے علیمہ خان صاحبہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ منگل کے دن، یعنی کل جو منگل گزرا ہے، وہ عمران خان سے ملاقات کروائیں گے۔ ویسے جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ملاقات سے متعلق ہمارے ایک صحافی ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا، زاہد گوشکوری صاحب، کہ منگل کے دن جو منگل گزرا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ منگل کے دن تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ دعویٰ بھی صحافی کا، کیونکہ پاسبلٹی کی بات کی تھی زاہد گوشکوری صاحب نے کہ امکان ہے، تو یہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر تو کیا، کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آخری منگل کو، کل والا نہیں، اس سے پہلے والا، جب اچکزئی صاحب وہاں پہ سٹن کے مقام پہ موجود تھے، پولیس کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے تھے، تو مذاکرات کے بعد جب دھرنا ختم کرنے کی بات ہوئی تو اچکزئی صاحب نے وہاں پر میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، اگر PTI کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو، ملاقاتوں میں جو بندش آئی ہے اس کا خاتمہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ جو اڈیالہ جیل کے باہر جس جگہ پہ دھرنا دیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 10,000 لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے، 10,000 لوگ آنے چاہیے، پریشر پڑے، سیاسی دباؤ پڑے۔ تو اس سے پچھلی مرتبہ بھی 10,000 اکٹھے نہیں کر سکے تھے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا، اب کی مرتبہ اچکزئی نے کہا، علیمہ خان نے کہا، لیکن پھر بھی 10,000 بندے اڈیالہ جیل کے باہر اس ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے 10,000 بندے اکٹھے نہیں ہو پائے۔ اب یہ کیوں نہیں ہو پائے؟ یہ تو ہونے چاہیے تھے۔ جب آپ نے کراچی میں اسٹریٹ موومنٹ کر لی، آپ نے لاہور میں بھی اسٹریٹ موومنٹ کر لی، لیکن یہاں پر پنڈی میں صورتحال وہیں کی وہیں رہی، ویسی کی ویسی رہی۔ تو پھر جب پولیس کے بعد ازاں رات علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو علیمہ خان صاحبہ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں جتنے بھی کارکنان موجود تھے سارے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلمان اکمل صاحب بھی تھے، شوکت بزرہ صاحب بھی تھے، لیکن 14 PTI کے جو کارکنان تھے انہیں پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اور ان کارکنان کی 2 گاڑیاں بھی پولیس کی جانب سے قبضے میں لی گئیں، اور ان گرفتاریوں کے بعد جو PTI کے کارکنان تھے انہیں تھانہ روات جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن یہ سٹن ختم ہونے سے پہلے علیمہ آپا نے وہاں پر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب سردار قیوم نیازی صاحب موجود تھے، ان کی سرزنش کی۔ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے کہا کہ آپ کدھر ہیں، کشمیر کے لوگ کدھر ہیں، قیوم نیازی صاحب آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جس پہ سردار قیوم نیازی نے کہا کہ ہم کھڑے ہیں، ہم نے پلندری میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے
اور سردار قیوم نے بتایا کہ ان کا اگلا پروگرام فلاں جگہ پہ ہونے جا رہا ہے، جس پر علیمہ آپا نے کہا کہ اب آپ کچھ نہ کریں، لوگ جو ہے وہ خود کھڑے ہو جائیں گے، جس پر قیوم نیازی صاحب نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا کہ اکنالجمنٹ نہ ہونا یہ زیادتی ہے۔ تو پھر علیمہ آپا نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کھڑے ہوں گے لیکن لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے اب۔ تو وہاں پہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ سرزنش ہوئی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی علیمہ آپا کی طرف سے سردار قیوم خان نیازی کی۔ لیکن وہیں پہ ناظرین صحافیوں کے ساتھ بھی تکرار ہوئی علیمہ آپا کی۔ اب صحافیوں کے ساتھ کیوں تکرار ہوئی؟ صحافیوں کے ساتھ ناظرین تکرار اس نقطے پہ ہوئی، علیمہ خان نے کہا کہ میری پیشی تھی عدالت میں، ATC عدالت راولپنڈی میں، جج امجد علی شاہ صاحب کے پاس۔ علیمہ آپا نے کہا کہ وہاں پر ISI کے لوگ بھی موجود تھے، ISI کے خفیہ ایجنٹ وہاں پہ موجود تھے، ان کا کیا کام؟ میری عدالتی پیشی تھی۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ ISI کے ایجنٹ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، ان کا وہاں پہ کیا کام ہے جب میری پیشی ہے؟ جس پہ صحافیوں نے علیمہ خان صاحبہ سے سوال داغ دیا، علیمہ آپا کو سوال داغ دیا۔ علیمہ آپا سے صحافیوں نے پوچھا کہ وہاں پر ISI کے ایجنٹ موجود تھے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خفیہ ایجنٹوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ ان کو کیسے جانتے تھیں؟ ان کے چہرے آپ کو شناسا کیسے تھے؟ جس پر علیمہ آپا نے کہا کہ مجھے پولیس والوں نے بتایا۔ اب پولیس والوں نے کیسے بتایا؟ کون سے پولیس والوں نے بتایا؟ تو صحافیوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ سے متعلق بھی یہ خبریں رپورٹ ہوتی رہیں، سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں کہ آپ کو ایک ایجنسی کی سپورٹ حاصل، اور وہ کس نے بات کی تھی؟ وہ بات علی امین گنڈا پور نے کی تھی۔ ایک آڈیو یا ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں علیمہ آپا کے پیچھے ان کی سپورٹ میں ملٹری انٹیلیجنس ہے، یہ بات اس میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی وہاں پہ کرٹیسائز کیا، اپنے نشانے پہ رکھا کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ایسے ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکاں ہیں۔ لیکن بہرحال علیمہ آپا صاحبہ کو ISI کے ایجنٹ کمرہ عدالت میں کیسے ملے، ان کی نشاندہی کیسے کی، صحافی کے یا صحافیوں کے اس سوال کا جو ہے وہ جواب وہاں پہ نہیں دے سکے۔ اب علیمہ آپا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، جو سردار قیوم نیازی سے کہا کہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ اٹھ کھڑے نہ ہوں، اب آپ کی ضرورت نہیں، ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، اور یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ہوئی، اور 45 منٹ تک ذرائع کے مطابق یہ ملاقات جاری رہی، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ آپس میں گفتگو کرتے رہے، حال احوال بھی پوچھا ہوگا اور بھی کچھ باتیں کی ہوں گی، لیکن کیا باتیں ہوئیں ایگزیکٹلی یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آ پائی۔ لیکن جس بنیاد پہ علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ شاید کراچی اور لاہور میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کی، رات کے پروگرام میں میں دسمبر کہتا رہا، 8 فروری کی، اور اس پہ میں آپ سے معذرت کہوں، جو 8 فروری کی کال دے رکھی ہے، شاید وہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے، وزیر اعظم کے مشیر نے، وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ PTI غیر قانونی ایجنڈے پہ چل رہی ہے، تحریک انصاف کو باز آ جانا چاہیے، اور PTI کی جانب سے جو بریفنگ کے لیے کور کمانڈر سے متعلق جو خط لکھا گیا ہے، اسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ خط لکھنا بدنیتی ہے، یہ خط لکھنا پاکستان تحریک انصاف کی گھٹیا حرکت ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ بریفنگ لینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو اگر بریفنگ چاہیے تو یہ ڈیفنس کمیٹی میں تو آتے نہیں، بریفنگ چاہیے تو ڈیفنس کمیٹی میں آئے، ان کو وہاں پر ان کیمرہ ساری بریفنگ ملے گی۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت اسمبلی کی یا اپنی حکومت کی میعاد بڑھانے پہ غور کر رہی ہے، تو ایسی کسی بات پہ غور نہیں ہو رہا کہ حکومت کی مدت یا میعاد جو ہے وہ بڑھا دی جائے۔ لیکن یہ ضرور کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جو 8 فروری کی کال دے رکھی ہے، جسے رانا ثناء اللہ نے غیر قانونی ایجنڈا کہا، کہ اکا دکا لوگ جو ہے وہ 8 فروری کو باہر نکلیں گے، اور 100 دفعہ 144 جو ہے اسے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں عالمی منظرنامہ اور ایران امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ جو ایران میں حالات ہیں، کرنسی کی قدر گرنے سے اور مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے، وہاں پر جو مظاہرے ہوئے ہیں، ان مظاہروں کے باوجود بھی
جو حکومت گرنے کی بات کی جا رہی ہے، مذہبی حکومت ایران میں گرنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں حکومت ایران کی نہیں گر سکتے، یہ برطانوی جریدے کی رپورٹ ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے جو دو ٹوک جواب امریکہ کو دیا گیا کہ اگر حملہ ہوا، کارروائی کی گئی، تو پھر خطے میں جو امریکی املاک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور اسی دو ٹوک وارننگ کے بعد، الٹیمیٹم کے بعد، امریکہ کی طرف سے جو قطر میں ان کا بیس ہے، ہوائی اڈہ ہے، وہاں پر امریکہ کی طرف سے جدید جو دفاعی نظام ہے، جدید دفاعی نظام جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹڈ نیو ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی طرف سے کل رات جو سٹیٹمنٹ آیا امریکن صدر کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو مظاہرین ہیں، اور ان مظاہرین کو صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ محب وطن مظاہرین کہا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مظاہرین اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھیں، نہ صرف اپنا احتجاج جاری رکھیں بلکہ جو ایران کے ادارے ہیں ان اداروں پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیں۔ اور جو مظاہرین پہ تشدد کیا گیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، جو لوگ اس طاقت کو استعمال کرنے کا حکم دے رہے تھے، ان کے نام جو ہے آپ لکھ کے رکھ لیں، کیونکہ انہیں پھر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور جو مدد ہے مظاہرین ایران میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے امریکن مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ اب اس سے یہ انٹیگیشن کیا کہ جو امریکہ ہے وہ حملے کا فیصلہ کر چکا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ تا حکم ثانی جو ایران کے حکام کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ تھا، ہر قسم کے مذاکرات ایران کے ساتھ مؤخر کر دیے گئے ہیں، کینسل کر دیے گئے ہیں۔ جس کے بعد ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی سٹرائک کی گئی، جاریت کی گئی، تو پھر ایران بھی امریکہ کو جو ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے، اور ایسی کوئی بھی کارروائی امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی حماقت بھی ہوگی۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے، تو دنیا بھر میں جو امریکی املاک ہیں وہ پھر حملوں کی زد میں آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک اور بھی بات کی گئی کہ ایران کی طرف سے اگر جو مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں ان کو پھانسیاں دی گئیں تو ہینگ کرنے پر ایران کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں چائنا کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، جنہوں نے اس قسم کے بیانات کی جو کہ امریکہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اب رشیا کی طرف سے، رشیا کے دفتر خارجہ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ایران کو دی گئی جو دھمکیاں ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ لیکن اگر آن گراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو ایران میں یہ جو مظاہرے چل رہے تھے، مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے، تھم چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کالز ہیں ایران میں ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو انٹرنیٹ کی سروس ہے، تاحال نیٹ کی سروس کو، ڈیٹا سروس کو بحال نہیں کیا گیا۔ لیکن ایلان مسک کی جو سیٹلائٹ کمپنی ہے، انٹرنیٹ پرووائڈر جو کمپنی ہے، ایلان مسک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کو فری میں انٹرنیٹ کی سروس کی ان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ وہ فری لاگ ان کر کے انٹرنیٹ کے اس سروس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی لائسنس، کوئی این او سی اپنا ایلان مسک کی کمپنی کو انٹرنیٹ پرووائڈ فراہم کرنے سے متعلق نہیں دیا گیا۔ تو ایرانی جو حکام ہیں اس پر جس کے پاس بھی سیٹلائٹ ایسے آلات موجود ہیں جس سے ایلان مسک کی کمپنی کی سیٹلائٹ سروس، انٹرنیٹ سروس استعمال کی جا سکتی ہے، ایسے آلات کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، اور جن کے پاس ایسے آلات ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال کافی ٹف بھی ہے، لیکن مظاہرے جو ہیں، مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔